اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امت مسلمہ کو مطلقاً عذاب نہ ہونا، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مختصراً گفتگو۔ بعض گناہگار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کی وجہ سے بخش دے گا، اور بعض گناہگار مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ان کے نابالغ بچوں، شہداء، صلحاء اور بعض خوش نصیبوں کو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کی وجہ سے بخش دے گا، اور بعض کو محض اپنے فضل سے بخش دے گا، اور بعض کو کچھ سزا دینے کے بعد بخشے گا، اور کچھ عرصہ کے بعد دوزخ سے نکال لے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جس کے دل میں ایک رائی کے دانہ کے برابر بھی ایمان ہے، اس کو دوزخ سے نکال لو۔ پھر ان کو دوزخ سے اس حال میں نکالا جائے گا کہ وہ جل کر سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ پھر ان کو حیا یا نہر حیات میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر وہ اس طرح نشو و نما پانے لگیں گے جس طرح سیراب کی مٹی میں دانہ بہت جلد بڑھنے لگتا ہے۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ وہ زرد رنگ کا لپٹا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم میری اس بیان کردہ حدیث کی تصدیق نہیں کرتے تو قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھو۔ ترجمہ: لا ریب اللہ تعالیٰ ایک ذرہ کے برابر بھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں فرمائے گا، اور جس شخص نے ایک نیکی بھی کی ہو تو اس کو دگنا کر دے گا، اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، فرشتے، انبیاء اور تمام مسلمان شفاعت کر کے فارغ ہو گئے، اب گناہگاروں کے لیے سوائے ارحم الراحمین کے کوئی باقی نہیں رہا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک مٹھی بھر کر دوزخ میں سے ان لوگوں کو نکال لے گا جنہوں نے اصلاً کوئی نیکی نہیں کی ہوگی، اور وہ لوگ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت کے دروازہ پر آب حیات کی نہر میں ڈال دے گا، اور وہ اس نہر سے اس طرح تر و تازہ نکل کھڑے ہوں گے جیسے سیلاب کی مٹی میں سے دانہ اگ پڑتا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو دانہ پتھر یا درخت کے پاس آفتاب کے رخ پر ہوتا ہے وہ زرد یا سبز رنگ کا پودا بن جاتا ہے؟ جو دانہ سائے کی جانب ہوتا ہے اس کا پودا سفید رنگ کا ہوتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، حضور آپ تو زرعی معاملات کو اس طرح بیان فرما رہے ہیں جیسے آپ جنگلوں میں جانور چراتے رہے ہیں۔ آپ نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے فرمایا، وہ لوگ اس نہر سے موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے نکلیں گے، اور ان کی گردنوں میں سونے کے پٹے پڑے ہوئے ہوں گے، جن کی وجہ سے اہل جنت انہیں پہچان لیں گے، اور ان کے بارے میں کہیں گے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نیک عمل کے جہنم سے آزاد کر دیا ہے اور جنت میں داخل کر دیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا، جنت میں داخل ہو جاؤ، اور جس چیز کو تم دیکھو گے وہ تمہاری ہو جائے گی۔ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تو نے ہم کو وہ کچھ عطا فرمایا ہے جو جہان والوں میں سے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے پاس تمہارے لیے اس سے افضل چیز ہے۔ وہ لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، وہ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میری رضا۔ اس کے بعد اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہنمیوں سے جو لوگ کافر اور مشرک ہیں وہ نہ تو جہنم میں مریں گے اور نہ ہی زندگی کا لطف پائیں گے۔ البتہ کچھ مسلمان ایسے ہوں گے جن کو ان کے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان پر موت طاری کر دے گا، یہاں تک کہ وہ جل کر کوئلہ ہو جائیں گے۔ پھر جب شفاعت کی اجازت ہوگی تو ان کو گروہ در گروہ بلایا جائے گا اور انہیں جنت کی نہروں میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر اہل جنت سے کہا جائے گا کہ ان پر پانی ڈالو، جس کے سبب وہ اس طرح تر و تازہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوں گے جیسے پانی کے بہاؤ سے آنے والی مٹی میں دانہ سرسبز و شیداب ہو کر نکلتا ہے۔ یہ سن کر صحابہ میں سے ایک شخص کہنے لگا، یوں لگتا ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل میں رہے ہوں۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی ان احادیث سیاح سے یہ واضح ہو گیا کہ بعض گناہگار مسلمانوں کو کچھ عرصہ تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا اور پھر دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔